हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और ये उन टॉपिक्स में से है जो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं और हर 1 या 2 साल बाद या लगातार 2 साल भी ये टॉपिक आता रहता है। और अब जो कि रिसेंट यानी कि जो इश्यूज़ कंट्रीज़ में चल रहे हैं उन चीज़ों को देखते हुए भी इस लिहाज से ये टॉपिक आजकल भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो है मोस्टली उन टॉपिक्स में से है जिन्होंने पेपर में आना ही आना होता है। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस में हम कौन से हेडिंग के अंडर डील कर रहे हैं? इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। हम इस्लामिक बिलीव की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आज इसी तरह एक बिलीफ है जिसको हम डील करेंगे और वो बिलीफ है ख़त्म नबूवत, यानी कि हमारा इस बात पे यकीन होना कि हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो आखिरी नबी हैं, वो हमारे आखिरी पैगंबर थे, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा और उन्होंने दीन कंप्लीट कर दिया है। तो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, फाइनलिटी यहाँ पे ये फाइनलिटी का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। फाइनलिटी बेसिकली होता है कि ख़त्म, यानी कि सील लग जाना, किसी चीज़ पे ख़त्म हो जाना, जिसको हम ख़त्म नबूवत भी कहते हैं या ख़ातमुन नबीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। तो ये एक बिलीफ है बेसिकली कि इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह किसी एक अकीदे की है। द बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट बियर्स एज मच इम्पोर्टेंस एज अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ। कन्विक्शन कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग बिलीव किसी चीज़ में, यानी कि किसी अकीदे पे आपका मजबूत यकीन, जिस तरह बाकी इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह ये भी है। बिकॉज विदाउट वर्बल एक्सेप्टेंस एंड इनर कन्विक्शन ऑफ दिस नो वन कैन इंटर द फोल्ड ऑफ इस्लाम। इसके बगैर तो कोई बंदा इस्लाम में दाखिल हो ही नहीं सकता। बज़ाहिर ये बिलीव, इस बिलीव का ताल्लुक फेथ के साथ है, प्रॉफिटहुड में, लेकिन इन रियलिटी जब तक कि ये ना माना जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो नामुकम्मल रहता है। इसीलिए जो इसका एक्सेप्टेंस है, यानी कि ख़त्म नबूवत को एक्सेप्ट करना इंसान को इस्लाम के फोल्ड में दाखिल करता है। अगर हम सोचें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि मोहम्मद एज द कल्मिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ अपोस्टल ऑफ गॉड, यानी कि इख्तिताम है, नबियों की लाइन का जो एंड पॉइंट है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एंड वी आल्सो हैव कन्विक्शन दैट द रिलीजन एंड कोड ऑफ कंडक्ट preached by him shall remain a living guide and precept both in this world and the day of resurrection। अब आखिरत के दिन और इस दुनिया में भी अगर हम उनकी तालीमात को देखें तो वो कंप्लीट हैं किसी भी एंगल से, यानी कि कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिनको उन्होंने कवर ना किया हो। हर एस्पेक्ट बड़ी डिटेल के साथ और कहीं ना कहीं रेफरेंस दे करके चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अब फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड में एक अभी ये 2020 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। 22 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लफ्ज़ जो है ना वो ऐड किया है फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ। उसने अपनी टेक्स्ट बुक में और जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये सबसे पहले सिंध असेंबली ने 15 जून में को सिंध असेंबली ने पास किया, फिर 20 जून को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि अब जहां कहीं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड का टर्म उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और रेफरेंस है अल्लामा सैयद महमूद अलूसी, वो लिखते हैं अपनी एक तफसीर रूहुल मानी में दैट ही यानी कि मोहम्मद वाज द फाइनल प्रॉफिट, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे, ऑर्डेंड बाय कुरान थे, नॉलेज बाय सुन्ना एंड एग्रीड अपॉन बाय द उम्मा, और उम्मत उस पे राजी थी जी है। हेंस अ क्लेमेंट टू द कंट्री विल बी काफर। अगर इसके कोई कॉन्ट्रेरी में आर्गुमेंट करता है तो वो क्या हो जाएगा? काफर हो जाएगा। एंड पुट टू दैट डेथ इफ ही इज persistent, और अगर वो इसी बात को कंटिन्यूसली जारी रखता है, मानता रहता है,
تو وہ موت کا حقدار ہوگا۔ اب ریفرنس کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹرانگ ریفرنس جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں کہاں کہاں واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمارے آخری نبی تھے۔ سب سے پہلا ریفرنس ہے کہ محمد از ناٹ دا فادر آف اینی آف یور مین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور سیل آف پروفٹ ہے، اور اللہ نے ان کو تمام چیزوں کا نالج عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ تو ہو گئی آیت، ایک حدیث اسی طرح، I am the last prophet and there will be no prophet after me، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک ایگزامپل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری مثال اس اینٹ کی یا اس بلڈنگ کی طرح ہے جس بلڈنگ کو ایک بنانے والا خوبصورتی سے بناتا ہے، اور جب گھومنے والا آتا ہے تو وہ اس سے وہ وہاں پہ اس کے چاروں طرف گھومتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ، یعنی کہ یہاں پر جسے نیچے کہا گیا ہے، وہ خالی ہے وہاں پہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جان لو کہ وہ جو لاسٹ بریک اس بلڈنگ کی ہے یا وہ جو گیپ فل کر رہا ہے وہ مطلب کہ میری طرح ہے، یعنی کہ میں نے جو ہے میں ہی وہ لاسٹ بریک ہوں جو کہ اس بلڈنگ کو مکمل کرے گی۔ تو اسی طرح ہمارا جو دین ہے، ہمارے دین کو کمپلیٹ کرنا بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہوا۔ My position in relation to the prophets who came before me can be explained by the following example. A man erected a building and adorned this edifice with great beauty, but he left an empty niche in the corner where just one brick was missing. People looked around the building and marveled at its beauty, but wondered why a brick was missing for that niche. From that niche, I'm like unto that one missing brick, and I am the last in the line of the prophets. اس کے بعد ایک اور آیت ہے قرآن میں، But verily Muhammad is the apostle of God and last in the line of prophets of God. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور نبیوں کی لائن میں ان کا آخری نمبر ہے، یعنی کہ لاسٹ میں ہے لائن میں وہ۔ The holy prophet observed، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the tribe of Israel was guided by prophets، یعنی کہ اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا نا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ریلیٹڈ کہا ہے کہ جیسے اسرائیل کے قبیلے میں نے جو ہے وہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، جب کوئی ایک پیغمبر مر جاتا تھا یا اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے تھے تو دوسرا پیغمبر ان کو سکسیڈ کرتا تھا۔ بٹ نو پروفٹ ول کم آفٹر می، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ Only caliphs will succeed me، صرف خلیفے جو ہے وہ مجھے سکسیڈ کریں گے۔ Necessity of prophethood and finality of prophethood، یعنی کہ اس کی necessity کیا ہے، مطلب prophethood کی یا finality of prophet۔ Logical proofs کیا ہیں؟ Logical proof سب سے پہلا یہ ہے it was felt necessary to send a prophet، یعنی کہ نبی کب دوسرے، مطلب کیا ایسا لاجیکل پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھے؟ پہلا تو پروف یہ ہے کہ دوسرا نبی تب بھیجا جاتا ہے جب کہ یہ ضرورت محسوس کی جائے کہ اب ایک اور پیغمبر چاہیے دنیا میں۔ دوسرے نمبر پہ those people have forgotten the message of the previous prophets، ہاں جن لوگوں کو اس پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا ہے اب وہ قوم اس نبی کا پیغام بھول چکی ہے، تب ایک نیا نبی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو نبی آنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے the teaching of the prophet previous prophets did not suffice to give full guidance، یعنی کہ جو پچھلے نبی نے یا پیغمبر نے جو رہنمائی یا جو علم دیا، جو گائیڈنس دی، وہ ناکافی تھا، وہ کافی نہیں تھا کہ پوری دنیا پر جو ہے نا یہ چل سکے۔
Need for an extra prophet was felt to help and assist the existing prophet. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرا پیغمبر بھی آتا ہے. تو اب یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں، ان چاروں چیزوں کو، ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ان میں سے ایک بھی ایسا ایسپیکٹس نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ تھا کہ ضرورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی چیز کی یا کسی گائیڈنس کی کہ کوئی آئے اور گائیڈ کرے. اب وہ لوگ، اب دوسرا ہے کہ جب اس کا میسج بھول چکے ہیں. اب ہولی پروفٹ کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کو بھولنا یا انسانوں کے لیے اگنور کرنا تو یہ ناممکن ہے. اس کے بعد ٹیچنگ آف دا پریویس پروفٹ ڈڈ ناٹ، اب یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نبی سے اگر کسی پیغمبر نے کوئی تعلیم دی اور وہ نامکمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے. انہوں نے جو ہے جو تعلیمات دی وہ آج بھی دنیا میں قائم ہے اور کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی جا رہی. نیڈ فار این ایکسٹرا پروفٹ، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہوتی، اسسٹ کی ضرورت ہوتی، تو ایسی کوئی چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ چاروں ایسپیکٹس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی تھے، کیونکہ ایسی کوئی ضرورت دنیا میں نہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نہ ہی ہوگی انشاءاللہ. Completion of faith in prophethood is basis on the acceptance of finality. یعنی کہ آپ کے عقیدہ مکمل تبھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد جب فائنلٹی آف پروفیٹہڈ کی ایکسیپٹنس پہ ہو. سب سے پہلے اگر ہم یہ بات اگنور کر دیں کہ ہمارے جو ہولی پروفٹ ہیں وہ لاسٹ نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ our faith in the holy Quran shall weaken and generate doubts. ہمارا قرآن پہ یقین کم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ owing to doubts and vacillation created in the mind discharge. اب ہمارے دماغ میں اگر وسوسے آ جائیں، شک و شبہات آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی جو ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ڈیوٹیز ہیں ان سے ہم بھاگنا شروع کر دیں گے، وہ ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو جائیں گے. If we dissent from the belief in the finality of prophethood, then we will develop a feeling of boredom and annoyance. تو اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ آخری ہیں اور ابھی کوئی پیغمبر آئیں گے، تو جو پچھلی جو ڈیوٹیز جو ہم فلفل کر رہے ہیں وہ ڈیوٹیز ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو جائیں گی. ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ڈیوٹی صحیح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اب نیا پیغمبر آئے گا تو وہ اس چیز کو چینج کر دے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسز ہیں. اب اگر یہ ان چیزوں کو نہیں مانا جا رہا، یعنی کہ فائنلٹی آف پروفیٹہڈ کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو پھر تو انسان کے ساتھ یہ تینوں ایسپیکٹس جو کہ یہاں سلائیڈ میں ڈسکس کیے گئے وہ ہوں گے. تو اسی لیے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب آپ یہ مانیں کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ آخری نبی تھے. کریکٹرسٹکس آف فائنلٹی آف پروفیٹہڈ. ہمارے پروفیٹہڈ کی فائنلٹی کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ایک تو کریکٹرسٹکس ہے یونیورسلٹی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. سے محمد پیپل آئی ایم اے پروفٹ، یہ پروفٹ ہے، سینٹ فار آل آف یو. سورہ الاعراف میں یہ کہا گیا ہے کہ کہو اے محمد لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیپل آئی ایم، لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد دوسری کریکٹرسٹک اینلمنٹ آف پریویس شریعہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعہ تھی ان کو اینلٹ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. And the one who selects religion other than Islam will never be accepted and he will among the losers in afterlife. یعنی کہ کوئی بھی ایسے بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہو اور وہ اس کو مانتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعہ لایا اس کو نہیں مانتا ہو تو وہ لوزرز میں سے ہوگا آخرت میں. پروٹیکشن آف دا بک. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس قرآن پاک کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. Certainly we have revealed this book and we will protect it. اس کے بعد ہے protection of sunnah. No other prophet or reformer has this quality that his whole life was recorded. اب اور کسی بھی ایسے پیغمبر کی زندگی نہیں ہے جس کا ایک ایک پل، ایک ایک امپورٹنٹ بات
ایک ایک جو ہے وہ ڈیٹیل بات کی اتنے ڈیٹیل سے نوٹ کی گئی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں. The holy place of محمود. ٹھیک ہے. O prophet, say prayers of night, and this is a thing of reward for you. Hopefully your Lord will place you on the holy place of Mahmud. اس کے بعد ہے perfection. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. تو یہ کریکٹرسٹکس تھی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تھے، پچھلے شریعہ ختم کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی حفاظت کی گئی پچھلی کتابوں کی نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہولی پلیس عطا کی ہے. اس کے بعد پرفیکشن ہے، آپ کا جو دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ اسلام وہ پرفیکٹ ہے. تو اسی لیے اسی طرح جو ہے نا یہ فائنلٹی آف پروفٹ ختم ہوتا ہے. تھینک یو. آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہو.